قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، علامہ توقیر الحسن باجوہ صاحب بیٹھے ہیں. یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مسجد کی صفائی کی جائے نا تو جو مسجد کا کوڑا ہے نا، ظاہر ہے نکلے گا نا کوڑا کا، ریت ہوگی، مٹی ہوگی، کچھ اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں. تو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مسجد سے نکلنے والا کوڑا ہے اس کوڑے کو اس جگہ نہ پھینکا جائے جہاں عام گھروں کا کوڑا آتا ہے، کہ مسجد کے کوڑے کا بھی ادب کرنا ہے کہ یہ اللہ کے گھر کا کوڑا ہے. اس لیے حضرت ادب کیا کرو، ادب کیا کرو، ادب کیا کرو. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اس لیے جب کبھی اللہ جل شانہ کے گھر میں آنے کی توفیق ہو جائے نا تو اپنی آوازیں پست رکھا کرو، یہاں آواز بلند نہیں کرنی ہے. یہ بہت بڑے بادشاہ کا دربار ہے، تو وہ کیونکہ ملک ندیم تھا، یہ اللہ کا دربار ہے، اس نے تو یہاں ہی کہہ دینا تھا نا جو کہہ دینا تھا. کہا یہاں بھی جائے گا لیکن آپ کو خبر نہیں ہوگی آپ کو کس انداز میں کہہ دیا جائے گا. کیونکہ بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ وہ کسی کو لاٹھی لے کر مارنے نہیں آتا، لیکن کیا کرتا ہے بندے کو مت پٹھی ڈال دیتا ہے پھر. اس لیے ہمیشہ حضرت اس کا ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے. میں نے جب پڑھا نا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے، آپ مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے. اس لیے حضرت اس گھر سے پیار کرو، اس گھر کی خدمت کرو، اس گھر کو سجاؤ، اس گھر کو سنوارو. جس کسی نے بھی اس گھر کی خدمت کی نا تو حضرت پھر وہ خالی نہیں رہا کبھی بھی. یہاں حضرت دنیا کے 2 ٹگے کے جو چودھری ہیں ان کی کرو تو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے حضرت. وہ یہ تو حضرت بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے حضرت، تو اس کی کرے گا تو اسے نہیں ملے گا حضرت، اسے اتنا ملے گا کہ نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوگا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت آج چودھریوں کے درباروں کا بھی تقدس قائم ہے، آج چودھریوں کی مجلسوں کی بھی رونقیں قائم ہیں. لیکن دکھ کی بات حضرت ہم نے پتہ نہیں اس گھر کو کیا سمجھ لیا. نہیں حضرت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اللہ کا گھر، یہ ایسا گھر ہے حضرت اگر آپ آ کر خالی بیٹھ ہی جائیں نا، کچھ بھی نہ کریں، صرف آ کر آپ بیٹھ بھی جائیں گے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. یہ ایسا سونا گھر ہے. اور حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے تو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سانو تے جو ملے ایتھوں ہی ملے ہے، سانو تے جو ملے ایتھوں ملے ہے. ابو بکر صدیق کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت عمر کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت عثمان غنی کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو جو ملا مسجد سے ملا، ہمارے بڑوں کو جو ملا حضرت مسجد سے ملا حضرت. اور آج جو ہمارے گھروں سے رحمتیں رونقیں بھاگ گئی ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہم نے یہاں آنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے یہاں آنا چھوڑ دیا ہے. اس لیے یہاں آؤ بھی اور اس کا ادب بھی کرو اور اس کا احترام بھی کرو. یہ بہت بڑی جگہ ہے. جیسے میں نے کہا نا حضرت ہم دنیا دار ہیں نا، ہم نے پیسے کو بہت کچھ سمجھ لیا، حالانکہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت. پیسہ سب کچھ اللہ کی ذات ہے حضرت. اگر وہ ہے تو پیسہ کام آئے گا، اگر وہ نہیں تو پیسہ کیا کرے گا یار، کچھ بھی نہیں کرے گا. یہ مولانا روم علیہ الرحمہ مثنوی شریف میں آپ لکھتے ہیں کہ کوئی بابا جی تھے اور مال ان کے پاس بڑا تھا، اللہ نے بڑا مال دیا. وقت نزا آ گیا، ان کو پتا تھا جو میرے بیٹے ہیں وہ نکمے ہیں، مال میں نے کمایا ہے، یہ عیاشی کریں گے اجاڑیں گے، جواب اللہ کے حضور مجھے دینا پڑے گا. علماء سے صوفیاء سے ان کی سنگت تھی، صحبت تھی، مشورہ کیا. انہوں نے کرتے کیا ہیں، انہوں نے 2 وصیتیں لکھی. پہلی وصیت لکھ کے نا شاپر میں ڈال کر اوپر لکھتے ہیں اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں. ایک اور وصیت لکھی، اسے شاپر میں ڈالا، لفافے کو بند کیا اور اس کے اوپر لکھا اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب میرا جنازہ پڑھ دیا جائے. اب چودھری تھا، میں تو اکثر احباب سے پوچھتا ہوں پتہ نہیں حضرت ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، شاید آپ نے پڑھا ہو تو ہمیں بھی بتائیے گا کہاں لکھا ہے کہ امیر کے جنازے میں زیادہ ثواب ہے، غریب کے نہیں ہوتا. غریب کے جنازے میں آتا ہی کوئی نہیں حضرت، پاس سے بھی گزرے گا اپنی دکان پر بیٹھے رہیں گے، غریب کے جنازے پہ کوئی بھی نہیں جائے گا حضرت. اور اگر جنازہ ہو کسی امیر آدمی کا، ہمیں اطلاع کسی بھی راہ صلاح سے مل جائے ہم ضرور پہنچیں گے حضرت. اور یہ میں نے اب دیکھا ہے حضرت، پہلے جنازے پہ کون ملا کرتا تھا کسی سے، اب جناب جنازے پہ بھی لوگ ایسے ملتے ہیں جیسے شادیوں پر ملا جاتا تھا. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، پاجی دھیان رکھیو میں بھی آیا جی تے جے کل کو میرا مر گیا تو تسی بھی آنا جی.
عجیب رنگ لگ گیا یار، آدھا آدھا گھنٹہ پونا پونا گھنٹہ لوگ حضرت بڑے وہاں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو ملتے رہتے ہیں۔ لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے، امام صاحب بھی کھڑے ہوئے، آپ نے لوگوں کو نیت بتائی۔ تو جو بابے کا بڑا بیٹا تھا نا وہ کہتا ہے مولوی صاحب ابا جی اور نے 2 وصیتاں کیتیاں نے۔ پہلی وصیت پر انہوں نے لکھا ہے اس وصیت کو تب کھول کے پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ اب سارے لوگ آ گئے ہیں، قطاریں بن گئی ہیں، صفیں بن گئی ہیں، تو آپ یہ وصیت پڑھیں۔ یہ مولانا روم لکھ رہے ہیں، سن 700 ہجری میں مثنوی شریف آپ نے تصنیف کی، اس میں لکھتے ہیں کہ جب وہ وصیت کو پڑھا نا علامہ صاحب نے، تو بابا جی لکھتے کیا ہیں، جو لوگ بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں، میرے سارے پیسے ان میں بانٹ دیے جائیں۔ اب جب یہ اعلان ہوا نا تو تھے تو ہم جیسے سارے، انہوں نے کہا جنازہ فرض کفایہ، چند احباب بھی پڑھ لیں گے، سب کا ہو گیا، چلو اگر ثواب کی بات ہے کسی اور کا پڑھ کے لے لیں گے، یہاں نقد پیسے مل رہے ہیں۔ ایک نکلا، دوسرا نکلا، تیسرا نکلا، یہاں تک کہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے نا، سب نیکی چھوڑ کر پیسے لینے کے لیے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب رہ گئے صرف مولوی صاحب اور بابا جی کے بیٹے۔ بابا جی کے بیٹوں نے سوچا لے بھائی وہ پیسے تو ساڈے نے، اے لے لوگ چلے نے، چلو ان ابا جی نے وصیت کر چھڑی، یہ خیر اتنے تو ریٹ نہیں ہو سکتی، لیکن ان کو جسی بھی تو لئیے نا۔ ایک بیٹا، دوجا بیٹا، تیجا بیٹا، چوتھا بیٹا، چاروں جا کر لوگوں میں کھڑے ہو گئے۔ اب رہ گئے موئے بابا جی اور مولوی صاحب۔ پھر مجھے یہاں میاں محمد بخش صاحب یاد آئے، آپ کیا فرماتے ہیں، جان دی واری کیا ڈرونا بنیا، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے، جنا لئی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے۔ اور ہونا ہے جی حضرت، میں نے بڑا بڑا کچھ دیکھ لیا ہے، اتنا کچھ دیکھا ہے کہ دل کرتا ہے سر چکھے پا کے کہ ٹر جائیے ذرا سائڈ، لیکن کیا کریں، ڈیوٹیاں لگی ہیں، نبھانی پڑتی۔ میں نیا گیا نا جو باگڈا کالونی، امیر آدمی، لینڈ کروزر، پراڈو، جناب سجے کھبے، میری بھی تھوڑی فرقی گھوم گئی، بڑی محبت ملی جناب۔ اکثر بڑے بڑے نام جاتے ہوئے وصیت کر گئے کہ سانو غسل جڑا نافع صاحب دین گیا۔ میں بھی نیا تھا، میں نے بھی چلے جانا۔ ایک بہت بڑا حضرت سیالکوٹ کا نام ہے، غسل دینے کے لیے گیا۔ اسی طرح سردیاں تھیں، بابا لیٹا ہے چارپائی پہ، اس کا بیٹا کھڑا تھا، تو بابے نے نا سویٹر پہن رکھا تھا۔ سویٹر بھی کوئی ماڑا سویٹر نہیں حضرت، برانڈ کا سویٹر، کئی ہزار اس کی قیمت ہوگی۔ تو میں نے بڑے بیٹے کو کہا، میں نے کہا گل بات سنو، جو تیرے ہاتھ میں یہ جو ایپل کا موبائل ہے نا جس کی قیمت اس وقت بھی 1.5 لاکھ سے اوپر ہے، یہ بابے کی کمائی کا ہے۔ یہ تو نے ہاتھ پہ راڈو باندھ رکھی ہے نا، یہ بابے کی کمائی کی ہے۔ جو تیرے پاس لینڈ کروزر ہے نا، یہ بابے کی کمائی کی ہے۔ اور یہ وہ بابا ہے کہ جس کو ولی ہونے کی تیرے لحاظ سے سند اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے۔ یہ جیسا بھی ہے تیرے لیے ولی ہے۔ ذمہ داری میری ہے، جے تو کہیں تو میں بابے دا سویٹر اینی تینوں لا کے دینا وا کہ بابے نے تکلیف نہیں ہوئے گی، تو سویٹر تو رکھ لے، بابے دا سویٹر ہے، ایسے صدقے تیریاں موجاں نے پایا کر۔ یہ مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت، منڈا کہندا نا نا حضرت مردے دیاں شیواں نہیں پائی دیاں۔ میں ظالما لوکاں نے مردہ تیرا تے ابا یار کی کرن دے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں مردے دی شے پانی ہے، جنان لئی تو پاپ۔ یہ میاں صاحب نے ایویں نہیں لکھے حضرت، آپ نے بڑا مشاہدہ کیا تھا زمانے کا، جنان لئی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر۔ خیر حضرت کینچی میرے ہاتھ میں تھی، میں نے سویٹر کاٹ دیا حضرت۔ نیچے وہ بابے کے کپڑے آئے، اور وہ بھی بابے نے کیمبرج کے، مجھے برانڈ یاد ہے آج بھی، کیمبرج کے بابے نے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ہاف وائٹ کلر کی شلوار قمیض تھی بابے کی۔ میں نے دوسرے بیٹے کو کہا اسی طرح میں نے کہا ساریاں مجاہدیاں نے، اب بابے دی شلوار قمیض میں لانا رکھ لے یار، کدی کدی تبرک سمجھ کے پائیں، یہ میرے والد دی۔ اس نے بھی یہی کہہ کے انکار کیا۔ پھر جب غسل دینے کی باری آئی، میں نے کہا بتاتا میں ہوں غسل کیسے دیتے ہیں۔ اے او ابا جی مونڈے تے بہ کے تسی ٹرنا سکھیا سی، اے او ابا جی انگلی پھڑ کے تسی ٹرنا سکھیا سی، اے او ابا جڑا کدی تانوں مری کھڑدا ہی، کدی نران کھڑدا ہی، کدی کاغان کھڑدا ہی، کدی انگلینڈ لے کے گیا، کدی سڈنی لے کے گیا، میں دسنا وا غسل دو۔ تینوں بیٹوں نے غسل دینے سے انکار کر دیا۔ کچھ بھی نہیں حضرت، یہ اسی طرح ہے، اسی طرح ہے۔ اگر اس سے پیار کرو گے، وہاں بے وفائی کرو گے تو اسی طرح ہے، اسی طرح۔ سارے کھڑے ہو گئے، رہ گئے مولوی صاحب اور بابا جی، سارے لوگ پیسے لین کو لیتے ہیں۔
4 ملنگ پہ لنگن ہوتا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ کہتے ہیں اگر کسی نے ذرے برابر بھی خیر کیتے ہیں نا میں دا ضائع نہیں کروں گا، انہوں بدلہ داں گا. اور کیونکہ وہاں تو حضرت تول ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جنہیں نیکیاں ود گئی ہیں وہ زندگی دل پسند ہوئے گی. اسی لیے جو اللہ والے ہیں وہ نیکیوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، وہ ایک نیکی کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے. ہو سکتا ہے کل یہی کام بنا دے. اور ہم تو یہاں حضرت ایسے نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ. حضرت بابے اور عیسان 3 نال مرید سن ویکھیا جنازگاہ چ لوگ کھلوتے نے. جانا ہی ہے نا کہ 5 منٹ لیٹ ہو جائیں گے، فری دی نیکی ہے، آؤ چلیے. آ کر کیا دیکھتے ہیں بابا جی اور کلے مولوی صاحب، دنیا جناب کھڑی ہے ادھر. وہ بابے مولوی انہوں نے پوچھنے لگے مولوی جی حکم تے ہے کہ جنازے دا معاملہ ہے تے چھیتی کرو، جنازہ کیوں نہیں پڑھن دے. مولوی صاحب کہنے لگے حضرت بابا جی جاتے ہوئے وصیت کر کے گئے ہیں کہ جو لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں میرے پیسے ان میں تقسیم کر دیے جائیں. یہ سارے وہ بدبخت کھڑے ہیں کہ جن کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے پیسے لینے ہیں. اب آپ بتائیں آپ کا کیا معاملہ؟ پھوکو پیسے ہیں جو میرے مقدر میں ہیں. بابا جی کہہ رہے ہیں جو میرے مقدر میں ہے کون روک سکتا ہے. میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت بات لکھی اور میں نے بے تحاشا بار مشاہدہ کیا اس کا. آپ فرماتے ہیں اندھیر غبار باورچی خانہ سہ منا وچ پکدا، باج مقدروں ککھ نہیں لبدا، دیگی روے ترکدا.